اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک فقیر کا بازار گرم ہوگا جس کا نام نانک ہوگا، یہ تھی وہ پشین گوئی جو نور الدین نعمت شاہ ولی نے 900 سال پہلے کی تھی، جو باقی پشین گوئی کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، سکھ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کے بانی نے کبھی بھی اپنی تعلیمات کو مذہب کا نام نہیں دیا۔ یہ تو ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں ہندوؤں نے سکھ کو ایک مذہب بنا لیا۔ پھر بھی انصاف یہی ہے کہ وہ بابا گرو نانک کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھیں۔ 15ویں صدی میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھی، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی جبکہ ان کی بہن کی شادی سلطان کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے بعد اپنی بہن کے گھر منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن ہی سے عام بچوں سے مختلف تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں سکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران سکول جب انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریہ وحدت سے جوڑا تو استاد سمیت ان کے کلاس فیلو بھی حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نو مولود کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ اس کو سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا، یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر لکھی جانے والی معتبر ترین کتاب جنم ساکھی کے مطابق بابا گرو نانک جب زمانہ طالب علمی میں کہیں باہر نکلتے تو بادل کا ایک چھوٹا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن رہتا، جبکہ ایسی روایات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں کہ جب وہ کہیں کسی ویرانے میں جا کر لیٹ جاتے تو ایک کوبرا سانپ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتا۔ آپ نے سکول کی تعلیم کو جلد ہی خیر بات کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر دی۔ ایک سکھ روایت کے مطابق جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے ایک تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، اور پھر 3 دن بعد جب دوبارہ نمودار ہوئے تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا، پہلے بنگال پھر آسام کی طرف کے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا بھی سفر اختیار کیا۔ اس کے بعد کشمیر، تبت کا سفر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہاں کے ایک معروف صوفی بزرگ حضرت بلوال کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ اس دوران جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گرودوارا کی آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین، گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی ایک مقدس کتاب ہے جس میں خود ان کے علاوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھکتوں کا کلام بھی موجود ہے، جو کہ بابا گرو نانک کی پہلی حمدیہ نظم چپ جی سے شروع ہوتی ہے۔ اس نظم میں وہ ہندو مت کے کئی خداؤں کے نظریے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ واحد ہے جسے نہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے، بلکہ وہ بے عیب ہے اور خود سارے جہاں کا خالق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کا قیام کرتارپور بھارت میں رہا۔ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے آپ نے زراعت سے منسوب رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ ناظرین، سید حسن کو قطب الدین اور رکن دین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو
سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیاء اکرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے، اور بابا گرو نانک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے، جن کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ آغاز میں گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال و زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور سیر و سیاحت کا سفر شروع کر دیا۔ ناظرین، جن ملکوں میں گئے وہ ہندوستان، لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ حضرت ابو علی کلندر پانی پتی کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت مراد کے مزارات پر چلہ کشی ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے محلقہ 4 دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مروجہ خالق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین کے مزار پر 40 دن تک چلہ کیا۔ بقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام بھی آج بھی چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کنداری کی بیٹھک پر حاضری ہوئی اور ادھر ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے 12ویں پشت سے تھے، ان کی تعلیم سے بے حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعوں کا نام گرنتھ صاحب ہے، جو حضرت ابراہیم فرید چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ ناظرین، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کا کلام ہے، جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا ہے۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریا راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکرگڑھ میں تو دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے مجسل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اور اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اقتدار رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال نے گرو نانک کے پیغام کو، توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکی افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر ساتھ مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک رہنمائی کی تھی، جس پر آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت سے یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت محمد کے نور سے منور ہے۔ بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی تھی؟ بابا گرو نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکرگڑھ میں ہوئی تھی۔ ان ایام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ شہنشاہ بابر وفات پا چکے تھے۔ دونوں سکھوں فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا۔ بابا گرو نانک کی وفات کے موقع پر کرتارپور کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ناظرین سخت تنازع پیدا ہوا۔ ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا ہندو تھے، اس لیے ان کی ارتھی کو نظر آتش کیا جائے گا
اور مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان ہیں، انہیں کئی بار نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا ہے، اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلے پر ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا اور کشت و خون تک نوبت پہنچ جاتی کہ تحصیلدار ارپکنہ شکرگڑھ نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروا دیا۔ ناظرین، تحصیلدار نے علاقے کے مسلمانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چپکے سے اڑا لو اور 15-20 چیدہ مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دے۔ تعلقدار یعنی تحصیلدار نے تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت یہ معطر ریشمی چادر چارپائی پر ڈال دیں اور شور مچا دیں کہ بابا جی کی میت کو پرماتما نے آکاش پر بلا لیا اور یہ معطر چادر بیچ دی ہے۔ اس چادر کے 2 ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں، مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اسے نظر آتش کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تعلقدارہ پرگنہ شکرگڑھ کی یہ سکیم کامیاب رہی۔ ہندوؤں کو علم نہ ہو سکا کہ بابا گرو نانک دفنا دیے گئے ہیں، لیکن اس واقعے کی ناظرین کوئی سند نہیں ملتی، لاکھوں کوششوں کے بعد بھی یہ سند نہیں مل سکی۔ البتہ تاریخی حوالوں کے مطابق بابا گرو نانک 22 ستمبر 1539 کو اس دنیا سے منہ موڑ گئے اور اب تک ان کے جنم دن کے موقع پر ان کی جنم بھومی یعنی ننکانہ صاحب میں ان کا عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بھارت کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، امریکہ، یورپ کے دیگر کئی ممالک سے سکھ پاکستان میں آ کر ننکانہ صاحب میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، جب اس کے علاوہ سکھوں کا ایک اور مقدس مقام بھی پاکستان میں پنجہ صاحب ہے، جو کہ ضلع حسن ابدال میں موجود ہے، جس کو 1823 میں پنجاب کے حکمران سردار ہری سنگھ نے تعمیر کروایا، جہاں ایک ایسا پتھر موجود ہے جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان چسپاں ہے اور اس وجہ سے اس مقام کو پنجہ صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک پہاڑی پر ایک مسلمان صوفی بابا کنداری بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے بلندی سے اس پتھر کو نیچے پھینکا، لیکن بابا گرو نانک نے اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان پختہ ہو گیا اور یہ پتھر آج بھی وہاں ایک مختلف کمرے میں موجود ہے، جس کو سکھ زائرین کی آمد کے موقع پر کھولا جاتا ہے۔